بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر تمام مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر ان میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ انسان اور جن، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو وقتی طور پر ان کے پاس اختیار ہے، اگر یہ اس ہدایت کو مان لیں گے، اس پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ اس کا انکار کریں گے، منہ پھیریں گے، تکبر کریں گے والعیاذ باللہ، تو پھر دنیا اور آخرت کی تباہی وہ ان کا مقدر ہے۔ باقی مخلوق ساری کی ساری وہ پابند ہیں اللہ کے احکامات کی، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ آسمان زمین دیگر مخلوقات ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک طریقہ کار بھی مقرر کیا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ کیا احکامات ہیں جن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، وہ کیا عبادات ہیں، وہ کیا معاملات ہیں، وہ کیا آپس کے تعلقات ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پتہ تھا کہ جس طرح انسان مخلوق ہے، ناقص ہے، تو خود پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسان زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی خود بخود تجربے کر کے نہیں جان سکتا۔ تو چونکہ اللہ نے پیدا کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو حکم بھی اللہ ہی دیں گے، ایک انسان منمانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس طرح انسان عدم سے وجود میں نہیں آ سکتا، خود بخود ناقص ہے، اسی طرح انسان پیدا ہونے کے بعد کرنا کیا ہے یہ بھی خود بخود معلوم نہیں کر سکتا، اپنی عقل سے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے، اپنے تجربے سے انسان یہ چیزیں مقرر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی ہمیشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی، تو اب اس وحی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کر دیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نے زبردستی نصیحت نہیں کرنی۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ہاں جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، اللہ اسے پھر بہت بڑا عذاب دیں گے، اور جو مان لے گا تو پھر نہ دنیا میں اس کے لیے، دنیا میں بھی وہ ترقی کرے گا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہ دین کے احکامات سیکھنا ہمارے لیے یہ ضروری ہے، بنیادی احکامات تو سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، جن سے ہمیں ہر وقت پالا پڑتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، انسان کو حج
کرنے کی استطاعت ہے، حج کرنا ہے تو انسان کو حج کے احکامات بھی سیکھنے ہیں، نکاح و طلاق کے طریقے بھی انسان کو ان احکامات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں ضرورت پیش آتی ہیں ہمارے لیے ان احکامات کو سیکھنا ضروری ہے۔ کچھ احکامات یہ ایسے ہیں جو ہمیں ہر وقت پیش نہیں آتے، تو بہرحال وہ احکامات ہر شخص پہ تو سیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت اگر وہ احکامات سیکھ لے اور امت کو بتا دے تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک تو یعنی قرآن کریم ہے، نمازیں رکھی ہیں، ہم نمازوں کے اندر قرآن سنتے ہیں، نمازوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، فرض ہیں سنتے ہیں، امام پڑھے، جہری نماز ہو سری ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ ہم تب غور کریں گے جب ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر آتی ہوگی۔ انڈرسٹوڈ تو یہی ہے کہ ایک مسلمان اگر اس کی زبان عربی نہیں ہے تو وہ سیکھے، قرآن کی زبان سیکھے، عربی زبان سیکھے، تاکہ قرآن کو بھی سمجھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سمجھ سکے، حدیث کو بھی سمجھ سکے۔ پھر روزانہ نماز کے اندر جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، امام کبھی کہاں سے پڑھے گا کبھی کہاں سے پڑھے گا، تو وہ قرآن کریم کے احکامات اس کے سامنے آتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی تربیت کے لیے جمعہ کا سلسلہ رکھا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے خطبہ رکھا ہے، جمعے کی نماز رکھی ہے۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، جمعے کے دن جمعہ ہوتا ہے جس میں جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو 2 رکعتیں ظہر کی ہیں ان کی جگہ پر کل 4 رکعتیں ہیں، تو 2 رکعتوں کی جگہ پر آپ سمجھیے کہ جمعہ ہے۔ تو اس کے اندر اللہ نے اس دن کو اہمیت دی ہے، اور مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کم از کم وہ مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر وہ دین کے احکامات سنیں اور غور کریں اور پھر ان پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت کا ایک سلسلہ رکھا ہے جمعے کے دن، اور جمعے کے لیے سب مردوں کو خاص طور پر آنا ضروری ہے۔ جو نہیں آتے جمعے کے لیے تو احادیث مبارکہ میں اس کی وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی اور شخص کو جمعے کے لیے مقرر کر دوں، وہ جمعے کا خطبہ دے، جمعے کی نماز پڑھائے۔ ثم احرق على رجال، پھر وہ مرد یتخلفون عن الجمعۃ، جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، میں دیکھوں کون کون مرد جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نماز جمعہ میں شریک ہونا یہ اتنا ضروری ہے۔ جمعے میں کس کس کے لیے آنا ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا 4۔ جمعہ یہ ایک حق ہے، ایک واجب ہے ہر مسلمان پر کہ وہ جمعہ میں شریک ہو، جمعے کے دن واعظ و نصیحت سنیں، سوائے 4 لوگوں کے۔ عبد مملوک، ایک غلام ہو کوئی کسی کا، او امرأۃ یا عورت، او صبی یا بچہ، او مریض یا کوئی مریض۔ بچہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، غلام وہ اپنے آقا کے ساتھ ہے۔ پرانے دور میں غلام ہوتے تھے، آج کل تو یہ غلام والی صورتحال بھی نہیں ہے۔ تو یا عورت، اور یا پھر کوئی مریض ہے، کسی کا کوئی عذر ہے، کوئی مریض ہو جاتا ہے، کوئی مسافر ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی اور اس قسم کا عذر ہو جاتا ہے، تو باقی ہر شخص کے لیے جمعے کے دن جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے اور کئی جمعوں سے غیر حاضر رہتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر وہ کس طرح کے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے احادیث مبارکہ میں۔ تو اللہ نے 7واں ایک دن جمعہ رکھا ہے، اور یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے
مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کی ایک عمومی واعظ و نصیحت ہو جائے، اور جمعے کے اندر یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے موضوعات بیان کیے جائیں جس کی روزمرہ لوگوں کو، عام لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ واعظ و نصیحت کی بات کی جائے، آخرت کی بات کی جائے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی بات کی جائے، روزمرہ مسائل بیان کیے جائیں تاکہ جن لوگوں نے وہ مسائل پڑھے ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے، جنہوں نے نہیں پڑھے ان کو پتہ لگ جائے۔ تو جمعہ کی بہت اہمیت ہے، اور یہ جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے یہ شروع سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، جب سے اللہ نے سال، مہینے، دن بنائے، تو تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ خلق اللہ فی آدم، اللہ نے اس میں آدم کو پیدا کیا، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فوت کیا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، اس جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ ایک انسان اس گھڑی میں اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں، الا یہ کہ وہ کوئی حرام شے کا سوال کرے، کوئی قطع رحمی، کوئی غلط قسم کا سوال کرے، ورنہ اس دن ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ ہوائیں، نہ پہاڑ، نہ سمندر، جتنی مخلوقات ہیں یہ جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں کہ آج قیامت واقع نہ ہو جائے۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ شروع سے ایک افضل ترین دن ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے شروع سے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ 12 مہینے اسلامی، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ شروع سے ہے سلسلہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اسی طرح یہ جو دنوں کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو بھی اللہ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ تو جمعے کے فضائل بیان ہوئے ہیں اس حدیث مبارکہ میں، یہ اتنا افضل دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو اس دن کے بارے میں خاص احکامات دیے تھے۔ یہود کو بھی یہ دن دیا گیا، عیسائیوں کو بھی یہ دن دیا گیا کہ یہ خاص دن ہے ہفتے کے دنوں میں اور اس دن خاص عبادت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو بھی یہ دن دیا گیا، لیکن یہود و نصارہ نے اس دن کو اختیار نہ کیا، اپنی طرف سے منمانی کر کے، اجتہاد کر کے انہوں نے یہ دن چینج کر لیا، تبدیل کر لیا۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کر لیا،
اللہ نے تو ان کے لیے بھی جمعے کا دن افضل دن رکھا تھا، عبادت کا دن رکھا تھا، کیونکہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، یہ تو پیچھے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے، یہ سید الایام ہے شروع سے ہی۔ جب انہوں نے اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں اختیار کرتے تو پھر نہ کرو۔ یہ جو تمہارا اختلاف ہے کہ افضل دن جمعے کا دن ہے کہ افضل دن ہفتے کا دن ہے یا افضل دن اتوار کا دن ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اختلاف اللہ قیامت کے دن حل کر دیں گے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی جمعے کے دن کی فضیلت بیان کی۔ انہوں نے آمنا وصدقنا کہہ دیا، انہوں نے سمعنا واطعنا کہہ دیا، انہوں نے سمعنا وعصینا کہہ دیا، من مانی کر لی۔ جس طرح قبلے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ رکھا ہے، اہل کتاب نے اپنی طرف سے انہوں نے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس قبلہ بنا لیا، پھر آپس میں اختلاف کر لیا، یہود نے بیت المقدس کی کوئی اور سائیڈ اور عیسائیوں نے بیت المقدس کی ہی کوئی اور سائیڈ، ان کا قبلے کا تھوڑا فرق ہے اور یہ ان کا خود بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے قبلہ وہ بیت اللہ ہی بنایا تھا۔ بیت اللہ اور بیت اللہ کی تعظیم تو شروع سے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، بہت بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بیت اللہ کی فضیلت تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں پہلا عبادت کا گھر بیت اللہ ہے، پھر بیت المقدس ہے 40 سال کے بعد۔ تو یہ جمعے کا دن اتنا افضل دن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کا جمعے کا دن ٹھیک ہو جائے تو اس کے ہفتے کے باقی دن بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن کو بہت اہتمام سے، اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ خاص طور پہ اللہ نے جو اس میں جمعہ رکھا ہے، جمعے کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے اور مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ جمعے کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے حاصل ہوگی، زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس کا جمعے کا دن اچھا گزر گیا تو آپ سمجھیے انشاءاللہ اس کا ہفتے کے باقی 6 دن بھی اچھے گزر جائیں گے۔ جیسے آپ سمجھیے کہ مثلا دن ہے 24 گھنٹے کا، اگر اس میں کسی کی مثلا نمازیں ہیں، اگر کسی کی فجر کی نماز صحیح گزر گئی، اس کا مطلب ہے باقی نمازیں بھی وہ صحیح گزار لے گا۔ دنوں میں اگر جمعے کا دن کسی کا اچھا گزر گیا تو انشاءاللہ وہ باقی دنوں میں اس کی ٹریننگ ہو جائے گی، باقی دنوں میں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر جمعے کا دن ہی اچھا نہیں گزرا تو باقی دنوں میں انسان کیا نیکی کرے گا اور کیا اس کے اندر شوق جذبہ پیدا ہوگا۔ مہینوں میں اگر ایک انسان رمضان کا مہینہ اچھا گزار لیتا ہے، اچھا گزارنے کا مطلب وہی ہے کہ انسان وہ مہینہ بھی اچھا گزارے اور اس اچھا گزارنے سے باقی مہینوں کے اندر بھی انسان انہی چیزوں کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، تب فائدہ ہوتا ہے۔ جمعے کا دن انسان اچھا گزارے اور پھر انسان جو جمعے کا دن جس انداز سے اچھا گزارے، نمازوں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، درود کا اہتمام کرے، سورہ کہف پڑھنی چاہیے، جو دیگر احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، تو انسان اس کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ انسان کا باقی دن بھی اچھے گزریں گے، اور جو باقی دنوں کے اندر اللہ کے احکامات ہیں انسان کوشش کرے کہ میں وہ بھی بدرجہ اتم پورا کروں۔ تو بہرحال جمعے کے دن کو بہت اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جمعے کے دن انسان کو جمعے کے لیے اہتمام کر کے آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان ایسے ہی سادہ انداز میں، عام کپڑوں میں انسان آ جائے جمعے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین،
یہ عید کا دن ہے، اللہ نے اسے مسلمانوں کا عید کا دن بنایا ہے، ہفتہ وار عید۔ فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ وإن كان طيب فليمس منه، اور اگر خوشبو ہے تو خوشبو لگائے، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غسل کر کے انسان کو آنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسی طرح جو ہے وہ آ جائے جمعے کے لیے، تو وہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس کا قریب ہونا اور اس کے ساتھ بیٹھنا، بدبو آ رہی ہے عام دنوں میں، گرمیوں میں پسینے وغیرہ کی، کپڑے زیادہ صاف نہیں ہیں، تو اس کا اچھا تاثر نہیں ہوگا۔ تو انسان کو غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے، بعض احادیث میں تو یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک شخص کے پاس اتنی بھی رقم نہیں ہے کہ وہ جمعے کے دن کے لیے ایک اچھے کپڑے کا انتظام کر لے، ایک جمعے کے لیے خاص ایک کپڑا خرید لے، جمعے کے دن ہی اسے پہنا کرے، نیا کپڑا ہو، جمعے کا خاص اہتمام ہو۔ جمعے کا وقت، جمعے کا خطبہ یہ عام نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کو اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے۔ غسل کر کے انسان آئے، اگر خوشبو ہے تو انسان خوشبو لگائے، اگر خوشبو ہے سے مراد اگر اتنی غربت ہو کہ انسان کے پاس خوشبو بھی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے خوشبو لگانی کہ نہیں لگانی، اہتمام کرنا چاہیے، گھر کے اندر خوشبو رکھنی چاہیے۔ اگر اتنی استطاعت ہے انسان خوشبو لے سکتا ہے تو ضرور خوشبو لے، اچھی خوشبو لے، اور خوشبو لگایا کرے، جمعے کے دن اہتمام کر کے آیا کرے۔ وعلیکم بالسواک، اور فرمایا کہ مسواک کیا کرو، خاص طور پہ جمعے کے لیے۔ انسان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو دوسرے لوگ فرشتے بھی جو ہیں وہ بدبو محسوس کرتے ہیں، تو جمعے کے دن کے لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور اہتمام کر کے جمعے کے دن آنا چاہیے۔ جمعے کا وقت انسان کو اپنی ایسی دنیاوی مشغولیات چھوڑ دینی چاہیے جمعے کے وقت کہ جو انسان کے لیے جائز ہیں۔ انسان اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو انسان کو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر جمعے کے لیے آنا ہے۔ اگر ایک انسان کاروبار کر رہا ہے تو انسان کو کاروبار چھوڑ کر جمعے کے لیے آنا ہے، اہتمام کر کے انسان کو آنا ہے۔ اور اگر ایک انسان کاروبار نہیں چھوڑے گا تو یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بے برکت، اور یہ خرید و فروخت آپ سمجھیے کہ گویا کہ آپ نے ایک غلط طریقے سے خرید و فروخت کی ہے، آپ نے ایک ناجائز خرید و فروخت کی ہے۔ تو جمعے کے وقت میں جائز خرید و فروخت بھی وہ ناجائز ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے ندا لگائی جائے، جب اذان ہو جائے جمعے کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اپنے کام چھوڑنے ہوں گے اس وقت۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری تو بڑی ضروری میٹنگ ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی پہ تھا، میں تو بڑا ضروری کام کر رہا تھا، اللہ یہ کہ کوئی اشد مجبوری ہے، مرض ہے وغیرہ، ورنہ انسان کو اپنے ضروری کام چھوڑ کر، خرید و فروخت چھوڑ کر انسان کو جمعے کے لیے آنا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب جمعہ ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تب کاروبار بھی کرو، اپنے دنیاوی کام بھی کرو، دیگر کام بھی کرو، سارے کام کرو۔ تو جمعے کے دن کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ جمعے کے لیے نہیں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایسے لوگ پھر غافل ہیں، وہ اللہ سے، اپنے دین سے غافل ہیں، جن کو دین اور دین کے احکامات سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کا یہ جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، لوگ ضرور باز آ جائیں جمعے چھوڑنے سے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، والعیاذ باللہ۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک بندہ جمعے کے لیے نہیں آتا
تو پھر اس کا دین کے اندر دل بھی نہیں لگے گا، نیکی کرنے کے اندر دل بھی نہیں لگے گا، پھر وہ غافل ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم گھروں میں پڑھ لیں گے نماز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ بہرحال یہ تو وعید ہے جو جمعے کے لیے نہیں آتا۔ جو جمعے کے لیے آتا ہے، اہتمام کرتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، تو اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عام طور پر اتنی بڑی فضیلت نہیں ہوتی، تھوڑے عمل کی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہوتی جتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جمعے کے لیے رکھی ہے۔ عام طور پہ علماء کا کہنا ہے کہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تھوڑے عمل پر بہت بڑا اجر بیان کیا جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں عام طور پر لوگ فضائل میں ایسی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں جو سندن صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں کئی دفعہ، تو لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ ایک حدیث کی ضعیف ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ تھوڑے عمل میں بہت بڑا اجر اس کی بشارت ہو۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو انسان کو تحقیق کر لینی چاہیے، اگر خود تحقیق کر سکتا خود تحقیق کر لے وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، وہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر خود عالم نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ تھوڑے عمل پہ بہت بڑا اجر ہو، ایسی باتیں موجود ہیں شریعت میں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ایسی باتیں تو جو تھوڑے وقت میں انسان بہت بڑا اجر حاصل کر لے، ایسے اوقات موجود ہیں شریعت میں، لیکن ان کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے۔ جیسے مثلا لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اب یہ قرآن میں موجود ہے تو اس کی فضیلت موجود ہے، یہ ایک بالکل یقینی بات ہے، قرآن میں آ گئی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی فضیلت ہو تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اگر وہ فضیلت ثابت ہو جائے تو ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر جو فضیلت سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ضعیف ہوتی ہیں، تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو ایسی احادیث جس میں تھوڑے عمل میں زیادہ فضیلت موجود ہے اور وہ حدیث صحیح ہے، اس میں یہ جمعے کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں بھی سنی ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، وغسل، اچھی طرح غسل کرے، یہ بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ غسل کرائے اپنی بیوی کو، وبکر وابتکر، جلدی کرے، اہتمام کرے اور جلدی جو ہے نا وہ کرے، یہ نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے جمعے سے، جلدی آئے مسجد میں، ودنا واستمع، اور وہ قریب ہو کر بیٹھے، دور نہ بیٹھے، پیچھے ہو کر نہ بیٹھے، قریب آ جائے، پہلے جو لوگ پہلے آ رہے ہیں وہ پہلے امام کے قریب ہو کے بیٹھ جائیں، اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، قریب ہو کر کیا کرے، سو جائے نہیں، فرمایا واستمع وانصت، خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سنیں اور غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ خطبہ کو سنیں۔ کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، اس کو ہر اس قدم کے بدلے جو اس نے مسجد میں آتے وقت اٹھایا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال کا اجر ملے گا۔ کس چیز کا 1 سال کا اجر؟ 1 سال کے روزوں کا بھی اور 1 سال کے قیام کا بھی۔ جتنے دن ہیں ہر دن کے روزے کا اور جتنی راتیں ہیں ہر رات کے قیام کا اس کو اجر ملے گا، بہت بڑا اجر ہے۔ آپ غور تو ذرا کریں، بہت بڑا اجر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عام طور پہ تھوڑے اجر پر زیادہ فضیلت والی احادیث اس ضعیف یا موضوع ہوتی ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے، جب آپ نے فرمائی ہے تو وہ ہمارا دین ہے۔ بعض احادیث میں وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ چل کر آئے، سوار ہو کر نہ آئے، اگر قریب گھر ہے اس کا تو وہ چل کر آئے، پیدل چل کر آئے، تو ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کا اجر، 1 سال کے روزے
اگر قمری سال ہے تو 355 دن ہوتے ہیں قمری سال میں، 354 355، تو اتنے روزوں کا ثواب. اور آپ کو پتہ ہے ایک روزے کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ جو بندہ اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں. یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے، تو یہ ایک سال کے روزے ہیں. اور پھر قیام کے فضائل آپ کے سامنے موجود ہیں. تو بہرحال بہت بڑی فضیلت ہے. تو ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی آنا چاہیے. جو بندہ جلدی نہیں آتا، جمعے میں شریک ہو جاتا ہے لیکن امام سے پہلے نہیں آتا، لیٹ آتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا فرض ٹوٹا پھوٹا پورا ہو گیا، لیکن وہ جو فضائل تھے جمعے کے، جو جمعے میں آنے کی فضیلت تھی، وہ فضیلت پھر حاصل نہیں کر سکا. اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور انسان وہ اتنی بڑی فضیلت حاصل نہ کر سکے، حالانکہ انسان تھوڑی سی محنت سے وہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے، تو وہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے. تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے میں جلدی آنا چاہیے. جلدی آنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على ابواب المسجد فيكتبون الاول فالاول. جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اب وہ لکھتے رہتے ہیں کون آ رہا ہے، کون پہلے آ رہا ہے، کون لیٹ آ رہا ہے. تو جو جتنا پہلے آتا ہے فرشتے ایک ایک کر کے یہ سب سے پہلے آیا ہے، یہ اس کے بعد آیا، یہ اس کے بعد آیا. جو جتنا پہلے آیا اس کی اتنی فضیلت ہے. مقابلہ کرنا چاہیے کہ کون مسجد میں پہلے آ رہا ہے جمعے کے لیے، کون پہلے نمبر پہ آیا، کون دوسرے نمبر پہ آیا. فَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً. جو بندہ جمعے کے لیے پہلے آتا ہے، جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے، پہلی گھڑی میں آتا ہے، فرمایا گویا کہ اس نے اللہ کے راہ میں ایک اونٹ کی قربانی دی. بہت بڑا اجر ہے ایک اونٹ کی قربانی. ایک اونٹ 1,00,000 2,00,000، آج کل تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک اونٹ کی اس نے اللہ کے حضور قربانی دی. جو پہلی گھڑی میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے. ثم كالذي يهدي بقرة. پھر جو بعد میں آتا ہے تو وہ ایسے جیسے کہ اس نے ایک گائے کی قربانی دی، ایک گائے اللہ کی راہ میں دی. پھر ایسے جیسے کہ اس نے ایک مینڈا اللہ کے راہ میں دیا. پھر ایسے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کے راہ میں دی. پھر ایسے جیسے کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راہ میں دیا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنبَرِ. یہ سارا امام کے آنے سے پہلے ہے. امام کے آنے سے پہلے یہ فضیلت مزید حاصل ہوتی ہے. جب امام آ جائے، ممبر پہ بیٹھ جائے، طووا صحفهم وجلسوا يسمعون الذکر. پھر فرشتے اپنا صحیفہ بند کر دیتے ہیں، پھر لکھنے لکھانے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ خود پھر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی ذکر کو سنتے ہیں. فرشتے بھی اس ذکر کو سن رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہے. اس وقت آپ اکیلے نہیں بیٹھے، فرشتے ساتھ بیٹھے ہیں، فرشتے بھی سن رہے ہیں. اللہ کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں. اور امام کا کام ہے امام لوگوں کو قرآن حدیث کی باتیں سنائے. امام لوگوں کو سیدھی سیدھی باتیں بتائے، قصے کہانیاں جھوٹے سچے، ان کی بجائے جو اصل ان کے مسائل ہیں وہ ان کے سامنے ذکر کریں. تو اس میں پھر فرشتے بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری کی ساری فضیلتیں، جو مزید فضیلتیں ہیں، وہ جمعے سے پہلے آنے پر ہیں، وہ لیٹ آنے پر نہیں ہیں. اچھا جی، کوئی بندہ جمعے کے لیے آ جائے تو آ کر جمعے میں سیدھا بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. ایک تو عمومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی بندہ مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. تو یہ اس وقت نہیں ہے جس وقت ایک انسان مسجد میں آیا اور ابھی نماز کے لیے وقت ہے تو انسان 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، چاہے وہ سنتے گھر میں پڑھ کے آیا. جمعے کے اندر بھی انسان کو یہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس بارے میں،
آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین ثم لیجلس، کہ جب کوئی شخص تم میں سے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، جمعے کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی بات فرما رہے ہیں کہ امام خطبہ دے رہے اور ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، تو ایک انسان 2 رکعتیں پڑھے، ثُمَّ لِيَجْلِسْ، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھے۔ وہ یہ نہ کہ جی بڑی اہم باتیں ہیں، میں اہم باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاؤں، پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے آ کر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی بندہ نماز کے دوران آ گیا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے خطبے کے دوران، تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے گا، ایسے نہیں بیٹھے گا۔ چاہے جمعہ ہو رہا ہے، ہلکی 2 رکعتیں پڑھے، وہ لمبی 2 رکعتیں نہ پڑھے، اب 2 رکعتیں پڑھے گا اور پھر بیٹھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بلکہ آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آگے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے، حضرت جابر کی حدیث ہے، کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ ممکن ہے پیچھے سے پڑھ کر آگے آ کے بیٹھ رہا ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی۔ فرمایا پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو، یہ حدیث بھی موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر جب امام خطبہ دے رہا ہو، جب ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے تو پھر اس کو، جس طرح ہم نے وہ جو حدیث ہے جس میں 1 سال کے اجر کی بات ہے، کہ پھر انسان خاموش رہے اور غور سے سنے، جتنا قریب ہو سکتا ہے قریب بیٹھے امام کے، جیسے جیسے لوگ آتے جائیں تو پھر لوگ پیچھے پیچھے بیٹھتے جائیں، پہلے اگلی صفیں پوری کریں، تو قریب ہو کر بیٹھے اور خاموش ہو اور پھر غور سے سنیں۔ اپنی دنیاوی باتیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی، سارے کام دنیا کے بعد میں ہوتے رہیں گے، موبائل وغیرہ بند کر دینا چاہیے، اپنی روزمرہ باتیں بعد میں کرنی چاہیے۔ یہ اسلام دعا جمعے کے اندر اس کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، جی سلام کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، جمعے کے درمیان ایک دوسرے سے سلام دعا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن انسان خاموش رہے اور انسان غور سے سنے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو یہ کہے کہ دیکھے دوسرے شخص کو وہ بات کر رہا ہے، اس سے کہے کہ تو بات نہ کر، تو خاموش ہو جائے، اس شخص نے بھی لغو بات کہی ہے جمعے کے دن۔ جمعے کی اتنی اہمیت ہے، تو جمعے کے دن ایک دوسرے کی طرف توجہ کرنا اور موبائل میں آیا جمعے میں، تو میں امام صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا نیچے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ موبائل پر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں، میں حسن ظن سے کام لیتا ہوں، ممکن ہے سورہ کہف پڑھ رہے ہوں، یہ ممکن ہے کہ واٹس ایپ کے میسج دیکھ رہے ہوں۔ سورہ کہف پڑھنی جمعے کے دوران تو جائز نہیں ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں جمعے کے درمیان تو صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جمعے کے آداب ہیں، اگر ہمیں جمعہ اور جمعے کے جو فضائل ہیں اگر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں ان آداب پر عمل کرنا ہوگا، گردنیں پھلانگنے سے بچنا چاہیے، جہاں انسان کو موقع ملے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے وہاں انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فضیلتوں کو ہم سنیں، پڑھیں اور پھر ہم ان پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔